أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 5 تک سبق ہوا تھا، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے سبق شروع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اس پر عنوان آئے گا قانون معاشرت نمبر 3. قانون معاشرت نمبر 3 اس لیے کہ اس صورت میں معاشرت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں. 2 پہلے گزر گئے، یہ تیسرا ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی کوئی نافرمان، اور سب سے اچھا ترجمہ ہے بے احتیاط. اگر لے آئی تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لو، پہلے اس کی تحقیق کر لو. ان تصیبوا، اس سے پہلے محذوف لکھیں گے، اس پر لام کو داخل کریں، لأن لا تصیبوا، تم پہلے تحقیق کر لو. کیوں؟ لأن لا تصیبوا، کہ کہیں تم پہنچ نہ جاؤ یعنی حملہ آور نہ ہو جاؤ، قوماً، کسی قوم پر، بجہالت، نادانی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ. یعنی اگر تمہیں آ کر کوئی کسی کے بارے میں بات بتا دے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے یا فلاں نے یہ چیز دینے سے منع کر دیا ہے، اور تم نے اس کی بات کی تحقیق کیے بغیر جا کے ان کو سزا دینی شروع کر دی، تو ممکن ہے کہ بعد میں پتہ چلے کہ قصور ان لوگوں کا نہیں بلکہ خبر دینے والے کا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو جب بھی مقصد یہ کہ کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی بات کی تحقیق کر لی جائے. اب یہ جو آیت ہے یہاں پر طلبہ جانتے ہیں ایک مشہور شان نزول بیان ہوتا ہے کہ ولید ابن عقبہ جو صحابی تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے بنو مستلق قبیلے کے پاس بھیجا تھا کہ جا کے ان سے زکوٰۃ کے اموال جمع کر کے آ جائیں. اور چونکہ ولید ابن عقبہ کا پہلے سے ان کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ چل رہا تھا، اختلافات کا، لڑائی کا، یہ جیسے ہی وہاں پہنچے بنو مستلق کے پاس، تو ان کو جب پتہ چلا کہ حضور کے نمائندے آ رہے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، تو وہ لوگ استقبال کے لیے باہر آئے. یہ جب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ پہلے سے کھڑے ہیں، تو ان کو اپنی پرانی دشمنی یاد آئی اور ان کو لگا کہ شاید یہ مجھے مارنے کے لیے نکلے. تو یہ بغیر کچھ پوچھے اور کہے ہوئے واپس حضور کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے مجھے بھیجا لیکن وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے اور مارنا چاہتے تھے. آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً جو ہے ان کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا کہ جا کر اس کا بدلہ لیا جائے کہ انہوں نے ہمارے قاصد کو کیا کیا. لیکن بس اتنی خیر ہو گئی کہ اس سے پہلے ہی ان کا ایک آدمی آ کے حضور کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کا نمائندہ ہم سے بغیر زکوٰۃ لیے ہوئے واپس آیا ہے، اس کی وجہ. پھر حضور نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ معاملہ وہ نہیں تھا جو ولید ابن عقبہ نے بیان کیا، معاملہ کچھ اور تھا. تو یہ ایک مشہور شان نزول یہاں پر بیان ہوتا ہے. ہم نے، آپ نے، سب نے تقریباً یہی پڑھا ہے یہاں پر.
لیکن یہاں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم نے فرمایا فاسقن، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے. اب یہ لانے والے کون تھے؟ ولید ابن عقبہ صحابی تھے نا، صحابی تھے. تو لہٰذا اس سے بہت سارے بدباطن اور بددین قسم کے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن نے تو صحابی کو فاسق کہا ہے، معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے میں نے ایک ترجمہ عرض کیا، اور عربی زبان میں بڑی وسعت ہے. فاسقن کا ترجمہ کوئی خدا نخواستہ وہ فاسق فاجر نافرمان والا نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے احتیاط. اگر تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی، اس لیے کہ ولید ابن عقبہ اپنے گمان کے اعتبار سے کیا سمجھے تھے کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے نکلیں، یہ یہاں پر ہے. لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العواصم علی القواسم، یہ ان کی کتاب ہے، العواصم علی القواسم میں اس روایت کی تردید کی ہے. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یعنی اس واقعے کو نقل نہیں کیا ہے. سمجھ گئے؟ اسی طرح حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عموم ہے. اس آیت میں کیا ہے؟ عموم ہے کہ عام طور پہ فاسق لوگ اس طرح کرتے ہیں. یہ سب سے اچھی تحقیق ہے اس آیت کی کہ اس کو کسی فرد یا واقعے کے ساتھ نہیں جوڑا جائے. مطلقاً ایک بات ہے کہ عام طور پہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں وہ بات کو لانے لے جانے میں احتیاط نہیں کرتے. سمجھ میں آ گئی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، عنوان لکھیں گے تنبیہ مؤمنین. تنبیہ مومنین، فرمایا جان لو کہ ان فیکم رسول اللہ، بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. وہ موجود ہیں. یہ تو مخاطب اس زمانے کے صحابہ ہیں نا، ہے نا؟ تو ان سے فرمایا کہ بھئی تمہارے درمیان تو حضور ابھی موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری بات ماننے لگ جائیں بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو پھر تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے. اگر وہ تمہاری ماننے لگ جائے، تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے، لعنتم، تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے. آپ سمجھے دوستو؟ بعض دفعہ صحابہ کے دلوں میں کوئی خواہش ہوتی تھی کہ بھئی یہ اس طرح ہو جائے، اور حضور کو مشورہ بھی دیتے تھے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حضور علیہ السلام تو صاحب وحی پیغمبر ہیں. اللہ آپ کو وحی کے ذریعے سے وہی بتاتے تھے جس میں سب کی خیر اور بہتری ہو. تو ہوتا ہے نا جب انسان کوئی مشورہ دے اور اس کو نہ لیا جائے تو دل پہ ایک چوٹ سی لگتی ہے. تو صحابہ کو ایسا لگتا کہ اگر حضور ہماری مان لیتے، تو اللہ نے فرمایا اگر بہت سارے معاملات میں وہ تمہاری ماننے لگ جائیں گے تو تمہیں اندازہ نہیں، لیکن لعنت تم کس میں پڑ جاؤ گے؟ تکلیف میں پھر پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے حق میں ایمان کو محبوب کر دیا، ایمان کو محبوب کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو مزین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند رکھا تمہارے لیے کفر کو. فسوق کے نیچے لکھیں گے گناہ کبیرہ، اور کبیرہ گناہوں کو، والعصیان، اور عام گناہوں کو یعنی عام نافرمانی. سمجھ گئے؟ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. صحابہ کے لیے فرمایا یہ کامیاب ہونے والے ہیں. فضلا من اللہ، اللہ پاک کی طرف سے فضل ہے، ونعمتا، اور انعام ہے. ان کی یہ ہدایت اور کامیابی جو ہے یہ بطور اللہ کے فضل و انعام کے ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی، حکمت والی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، قانون معاشرت نمبر 4، قانون معاشرت نمبر 4. فرمایا اگر دو جماعتیں، طائفتان تثنیہ ہے نا، اگر دو جماعتیں من المؤمنین، ایمان والوں کی، اقتتلوا، آپس میں لڑائی کر لے، جنگ شروع کر لے، ہے دونوں مومن،
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان کیا کرو؟ صلح کرا دو، تماشا نہیں۔ آج کل تو اگر دو لڑے تو تیسرا کیا کرتا ہے؟ ویڈیو بناتا ہے نا۔ دیکھیں یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر ایمان والے لڑے تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ خوارج پر اور معتزلہ پر یہ آیت رد ہے جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب خارج عن ایمان ہے۔ تو دیکھیں قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ان کو من المؤمنین فرمایا، تو ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ یہ باتیں انشاءاللہ مشکات میں آ جائیں گی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر زیادتی کر لے ان میں سے ایک دوسرے پر، بغت زیادتی کرنا، دوسرا ترجمہ ہے سرکشی کرنا، اگر ان دو جماعتوں میں سے ایک سرکشی کر لے، زیادتی کر لے دوسری جماعت پر، تو پھر تم کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تم پھر لڑو اس جماعت سے جس نے سرکشی کی۔ یعنی یہ ثابت ہو گیا نا کہ ایک ظلم کر رہا ہے اور دوسرا مظلوم ہے، تو پھر تم لڑو ان سے، الَّتِي تَبْغِي، جس نے زیادتی کی ہے، سرکشی کی ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ بھی رجوع کر لے اللہ کے حکم کی طرف۔ تفیع کیا ترجمہ ہے؟ رجوع کر لے، توبہ کر لے اللہ کے حکم کی طرف، یعنی صلح کی طرف آ جائے وہ بھی۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ جماعت رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ اور انصاف کر لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، سبب اصلاح، سوال یہ کہ صلح ہم کیوں کرائیں؟ آج کل لوگ کہتے ہیں بھئی میرا سر درد تھوڑی ہے، میں کیوں اس مصیبت کو اپنی گردن پہ لوں، لڑ رہے ہیں تو لڑنے دو۔ سمجھ گئے؟ تو انما المؤمنون اخوۃ، سبب بتایا کہ اس لیے کہ سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپس میں کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ تو اب اگر ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہوں اور 2 کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو تیسرے پر بوجھ ہوگا کہ بھئی ہمارے بھائی ہیں آپس میں ناراض ہیں، چلو بھئی آپ ان کی صلح کرا دو۔ تو جس طرح سگے بھائی کے اختلاف کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، پریشان ہوتا ہے، تو ایمان والے بھی تو بھائی ہیں، صلح کرا دو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، قانون معاشرت نمبر 5، فرمایا اے ایمان والو، لا یسخر، مذاق نہ اڑائے، قوم من قوم، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا۔ قوم ان کا ترجمہ کیا ہے؟ مرد، یہاں اس سے مراد مرد ہے، یعنی ان کا طبقہ۔ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کیوں؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ ان سے بہتر ہو۔ یکونو کے نیچے لکھے مسخور من ہو، مسخور من ہو، مسخور من ہو کا کیا مطلب؟ جس کا مذاق اڑایا جا رہا، یہ تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ مسخور من ہو، جس کا مذاق اڑایا جا رہا، خیرا منہم، وہ ان ساخرین سے بہتر ہو۔ ساخرین کون؟ مذاق اڑانے والے۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب مت لگاؤ آپس میں ایک دوسرے پر۔ تلمزو، عیب مت لگاؤ ایک دوسرے پر۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور بدنام مت کرو برے القاب کے ساتھ۔ لا تنابزوا، بدنام کرنا برے القاب کے ساتھ، کوئی برا لقب اس کے ساتھ لگا دیا جو نامناسب لقب ہے، یہ صحیح نہیں۔ بئس الاسم الفسوق، برا نام رکھنا، الفسوق گناہ کا کام ہے۔ بئس الاسم، کیا کرنا؟ برا نام رکھنا، الفسوق وہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ تو بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے نام رکھتے ہیں، اصل نام نہیں لیتے، بلکہ کچھ نہ کچھ گھما پھرا کے ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے ٹانگ کا جوڑتے ہیں۔
لہٰذا اب اگر وہ آ جائے کہتے آ گیا وہ، کوئی بھی تشبیہ دے دیتے. ہمارے جامعہ میں خیر بہرحال یہ بات مناسب نہیں ہوگی. بعض طلبہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدا نخواستہ نعوذ باللہ اپنے اساتذہ کے حق میں اس طرح کے القابات بنا لیتے ہیں. اب کسی کا قد چھوٹا ہے اس کے لیے کوئی لقب بنا لیا، کسی کا قد بڑا ہے اس کے لیے لقب بنا لیا، یا کوئی لحیم و شحیم ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تشبیہ ڈھونڈ لی. پھر اس کو نام سے نہیں یاد کرتے، پھر وہ علامت جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں اس سے کہ بھئی وہ فلاں آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو احتیاط کرنی چاہیے. وَمَن لَمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بس وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، قانون معاشرت نمبر 6. نمبر 6، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے. ہر وقت ایک گمان، یہ آج کل کا ایک مزاج ہے نا، فراغت بھی زیادہ ہے اور پھر شیطان بھی دماغ پہ غالب ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی آنے میں دیر ہو گئی یا آگے پیچھے ہو گیا ہے، کچھ بھی ہوا نا، فوراً انسان کہانی سے کہانی جوڑنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ ایسے ہو، وہ اس طرح ہوا ہوگا، اس سے ملا ہوگا، یہ ہوگا، اس نے اس کو بولا ہوگا بلا وجہ. تو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی بدگمانی ہو جاتی ہے وہ، اور بدگمانی گناہ ہے. بعض گمان گناہ پر مشتمل ہوتے. ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں مت لگو، ٹوہ میں مت لگو، یعنی کسی کی بات مجھے معلوم ہو جائے، یہ ٹوہ کہتے ہیں اس کو، اس کے پیچھے تم لوگ مت لگو کہ بھئی یہ فلاں چیز کیسی ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، مذمت غیبت، مذمت سب سے زیادہ غیبت کے لیے وضاحت فرمائی دیکھیں، کیونکہ یہ گناہ عام ہے معاشرے میں. تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، اور بھائی بھی وہ میتن جو کہ مردہ ہو، فوت شدہ بھائی کے جسم کا گوشت کھا لے. فکرہتموہ، تو اسے تو تم ناپسند کرتے ہو، اسے ناپسند کرتے ہو، تو یہ غیبت کرنا بھی اس کا گوشت کھانا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یہ وہ اخلاقی امراض ہے دوستو جو آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اور آج ہمارا حصہ بن چکے ہیں مضبوط طریقے سے. یا ایھا الناس، قانون معاشرت نمبر 7. فرمایا اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے بنائی تمہارے لیے شعوباً، شاخیں اور قبائل. شعوباً کے نیچے لکھیں بڑی ذاتیں، ایک ہوتی ہے نا بڑی ذات، اور وقبائل، قبائل کے نیچے لکھیں شاخیں یا خاندان، شاخیں یا خاندان. سمجھ میں آگے؟ تو جیسے ہوتا ہے ایک بڑی ذات ہوتی ہے اور اس ذات کے نیچے پھر ایک قبیلہ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اب قریش ایک بڑی ذات تھی، اور پھر اس میں بنو ہاشم، حضور علیہ السلام کا قبیلہ تھا، خاندان تھا. تو فرمائے ہم نے جو تمہاری ذاتیں اور خاندان بنائے ہیں یہ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف کر سکو. تو معلوم ہوا کہ خاندان ہونا، برادری ہونا، قوم ہونا، زبان ہونا، یہ تعارف ہے، تعریف نہیں. یہ لتعارفوا ہے، یہ تعریف کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ اب عبداللہ نام کے ایک جگہ پہ 40 لوگ رہتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب کیسے پتہ چلے گا کس عبداللہ کی بات ہو رہی ہے؟ تو اگر کہا جائے کہ جی وہ عبداللہ نہیں ہے جو فلاں قوم والے ہیں، فلاں خاندان والے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مدار فضیلت، فضیلت کا مدار کس پر ہے؟
فرمایا تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، شکوہ اعراب منافقین مع 3 امور قبیحہ، شکوہ اعراب منافقین مع 3 امور قبیحہ۔ عام طور پہ منافقت کا مرض جو تھا نا، یہ دیہاتوں سے پیدا ہوا تھا دوستوں، اعراب میں، وہاں سے اٹھا تھا۔ تو اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی لوگ، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اب لکھے 3 امور آنے ہیں نا، امور قبیحہ، تو اس کے نیچے لکھے امر اول کذب۔ امر اول کیا ہے؟ پہلا معاملہ تو ان کا یہ کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم ایمان تو نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ کیا لائے ہیں؟ اس لیے وہ بحث ہم لوگ جو پڑھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، تو جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ 2 الگ الگ ہیں، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کے ایمان کی نفی فرمائی کہ تم اپنے آپ کو مومن مت کہو، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ کہہ دو کہ اسلمنا، ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ داخل ہی اس لیے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، وہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ ہاں ظاہر میں اسلام کے اعمال کرتے ہو، نماز پڑھ لیتے ہو، یہ کر لیتے ہو، وہ کر لیتے ہو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ترغیب اخلاص، اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یلتکم، لکھے ثمرہ اخلاص، تو کیا ہوگا؟ فرمائے لا یلتکم ولت یلتو، کمی کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کمی نہیں کریں گے، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کوئی کمی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ انما المؤمنون الذین، اوصاف مؤمنین کاملین، اوصاف مؤمنین کامل مومنین کے اوصاف، فرمایا بے شک ایمان والے وہ ہیں الذین آمنوا باللہ، نمبر 1 جو ایمان لائے اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ، ثم لم یرتابوا، نمبر 2 لکھیں پھر شک میں نہیں پڑے، ایمان جب لائے تو سچے پکے دل سے لائے، شک میں نہیں پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، نمبر 3 اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، ثمرہ، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، زجر برائے اعراب، اب اعراب کو ایک ڈانٹ پڑ رہی ہے، اللہ پاک ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، نیچے لکھے امر دوم، دھوکہ، 3 امور آنے ہیں نا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اتعلمون اللہ بدینکم، ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ یعنی دلوں میں تو نفاق اور کفر تھا نا، اور ظاہر میں کہتے رہے جی ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم مجھے یہ دکھانا چاہتے ہو کہ تم اب دیندار ہو، دین قبول کیا ہے، مجھ پہ واضح کرنا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، امر سوم امتنان، امتنان کس کو کہتے ہیں؟ احسان جتلانے کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ احسان جتلاتے ہیں، کس طرح؟ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، مجھ پر مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دی ایمان کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
تو اسلام لائے اور پھر اس کا ایک احسان جتلاتے، دیکھیں ہم بھی تو لائے ہیں، دیکھیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ بعض ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اعمال کرتے ہیں اور پھر آ کے علماء سے، بڑوں سے، بزرگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو رات کو تہجد بھی پڑھی، میں نے تو صدقہ بھی دیا۔ ایک ساتھی میرے پاس آتے تھے پہلے، بیچارے بڑے پریشان ہوتے تھے، پتہ نہیں اب کہاں ہوں گے۔ تو وہ اکثر آتے تھے نا، تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ وظیفہ برائے رزق ہے اور یہ وظیفہ برائے یہ ہے، اور بہت سارے وہ چل رہے ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے میں امام صاحب میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں، ایک جملہ لازمی کہتے ہیں میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے لوح قرآنی بھی دیکھتا ہوں۔ لوح قرآنی جانتے ہیں؟ ایک نقشہ سا ہے نا، یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، اس کو جمع کیے۔ بعض اکابر نے یہ لکھا بھی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ اگر ان کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک زائچہ بنا دے انسان اور اپنے کاروبار وغیرہ کی جگہ پہ لگا دے اس کو، تو یہ بابرکت ہے۔ یعنی ایک تجربات ہے بزرگوں کے، اور انسان یقین کے ساتھ کریں۔ تو وہ یہ بھی کہتے تھے میں صبح وہ دیکھ کے جاتا ہوں، لازمی۔ اللہ پاک رحم فرمائیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو، غیب پوشیدہ باتوں کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سورہ حجرات ختم ہوئی، اب آگے ہے سورۃ القاف۔ دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ربط، پھر خلاصہ، پھر موضوع۔ دیکھیں ربط سورہ قاف بسورہ حجرات، کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا ربط ہے؟ فرماتے ہیں حجرات کے آخر میں، یعنی سورہ حجرات کے آخر میں تھا واللہ بصیر بما تعملون، جو ابھی پڑھا، اس سے وقوع مجازات کی طرف اشارہ تھا۔ مجازات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بدلہ دینے کو۔ تو بصیر بما تعملون سے اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بدلہ لیں گے یہ ہو کر رہے گا، تو وقوع مجازات کا اشارہ تھا۔ اب اس صورت یعنی سورہ قاف میں وقوع مجازات کا بیان ہے کہ وہ بدلہ کیسے واقع ہوگا، اس کی پوری تفصیل آ رہی ہے۔ خلاصہ سورہ قاف 6 باتیں ہیں دوستو۔ نمبر 1 شکوہ کفار، نمبر 2 امکان قیامت پر 2 دلائل عقلیہ، نمبر 3 وقوع قیامت، نمبر 4 تخویفات، نمبر 5 بشارات، نمبر 6 اور تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سورہ قاف کا موضوع کیا ہے؟ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ قاف کا موضوع ہے اثبات مجازات۔ اثبات مجازات کیا مطلب؟ کہ بدلے کا لینا یہ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن نافرمانوں سے بدلہ لیں گے، سزا دیں گے ان کو، یہ کیا ہے؟ یہ ثابت ہے۔ اثبات مجازات لکھ لیا؟ آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، بات آ گئی ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ فرمایا والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو بزرگی والا ہے۔ قرآن المجید کے نیچے لکھیں گے بیان شاہد و عظمت قرآن۔ بیان شاہد، شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہی دینے والے کو نا۔ تو فرمایا قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، یہ جملہ قسمیہ ہے نا۔ حاشیے پہ لکھیں جواب قسم محذوف ہے، انا ارسلناک نذیرا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سمجھ گئے؟ قسم ہے اس بزرگی والے قرآن کی، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، شکوہ کفار۔ لیکن ان کافروں نے تعجب کیا اس بات پر، تعجب کیا کس بات پر؟ کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے۔ کہتے رہے بھئی یہ کیا بات ہو گئی؟ اگر آنا تھا تو کہیں اور سے آتا، اوپر سے آتا، یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہمارے قوم کا آدمی ہے۔ سمجھ گئے؟
تو انہوں نے کہا کہ ڈرانے والا آیا منہم انہی میں سے، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا ہے؟ بہت، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں دوبارہ جی اٹھنا تو بعید از قیاس سے ہے، کہتے ہیں نا بعید از قیاس، یعنی جو سوچ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو کہتے تھے مر کے مٹی ہو اور پھر دوبارہ اٹھیں گے، تو نہیں آ رہی سمجھ میں بات۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، قد علمنا حاشیے پر لکھیں موانع اربعہ من الحشر، موانع اربعہ من اب حشر کیوں نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس کو حشر کہتے ہیں نا، اٹھنے کو۔ یہ اس کی 4 وجوہات بیان کرتے تھے کافر مشرکین مکہ، اس کو کہتے ہیں موانع اربعہ۔ سمجھے کہ حشر کے واقع ہونے کے کتنے موانع ہیں؟ 4۔ سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ مانع اول آپ حاشیے پہ لکھ سکتے ہیں یا لکھا ہوا ہوگا، عدم علم فاعل، عدم علم فاعل۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کرتے تھے کہ بھئی جو کچھ کرنے، ہم دنیا میں جو آدمی جو کام کرنے والا ہے اس نے اتنے سارے کام کیے ہیں اور پھر اتنے لوگ ہیں، تو اس فاعل اور اس کرنے والے کے کاموں کا علم کس کو ہے؟ ایسی کون سی کتاب ہے کہ جس میں ہر آدمی کا ہر عمل لکھا ہوا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عدم علم فاعل۔ مانع دوم عدم قدرت فاعل، عدم قدرت فاعل۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ تھا کہ جو حشر کرے گا، یعنی اگر تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، تو اتنی قدرت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ پوری کائنات کو جمع کر لے اور پھر اس کا حساب ہو اور پھر اس کو سزا دے، اس کو جزا دے، یہ تو قدرت نہیں ہو سکتی کسی کے پاس۔ مانع سوم عدم امکان مقدور، عدم امکان مقدور کا مطلب یہ کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے، سوچی جا رہی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور مانع چہارم ہے نقص عارضی در فاعل، نقص عارضی در فاعل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حشر کرنے والا ہے تمہارے نزدیک، تو اس کے اندر کچھ نقص ہیں، ہو سکتے ہیں کمزوریاں، کچھ کمزوریاں اس کے اندر ہو سکتی ہے، اور وہ کمزوریاں اس چیز سے مانع ہے کہ وہ پوری انسانیت کو کیا کر لے؟ جمع کر لے اور ان کا حساب کتاب کر لے۔ آگے آیات میں انشاءاللہ ایک ایک رفع مانع آئے گا دوستو۔ یہ 4 ان کے ذہنوں میں جو 4 مانع بیٹھے ہوئے تھے نا کہ ان 4 باتوں کی وجہ سے حشر نہیں ہو سکتا، ان سب کو رفع کریں گے۔ دیکھیں اب قد علمنا ما تنقص الارض منہم، لکھیں رفع مانع اول و جواب شکوہ۔ پہلا مانع کیا کہا تھا انہوں نے؟ عدم علم فاعل، کہ بھئی فاعل کو علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تحقیق ہم تو جانتے ہیں جو زمین ان میں سے کم کرتی ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے ان کا، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا اور مٹی اور زمین ان کو کھانا شروع کرے گی، تو ہر انسان کے جسم میں مٹی نے کتنی کمی کر لی ہے، کتنا جسم کھا لیا ہے، ہمیں اس کا بھی پتا ہے۔ سمجھ گئے؟ قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو زمین کم کرتی ہے ان میں سے۔ سمجھ گئے؟ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس لوح محفوظ بھی ہے۔ کتاب حفیظ سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ، وہ بھی ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بالحق کی سچی بات کو، یعنی لکھے یعنی قیامت کو۔ جو آدمی نہیں مانتا نا وہ پھر بہانے بناتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ نہیں ہے، کبھی کہتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کذبوا بالحق،
انہوں نے جھٹلایا ہے سچی بات کو یعنی قیامت کو. لما جاءہم جب وہ آ چکا ان کے پاس، جب وہ سچی بات ان کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے اس کو جھٹلایا. فہم فی امر مریج، پس یہ لوگ ایسی حالت میں ہیں کہ مریجن اضطراب میں پڑے ہوئے ہیں. مریج کس کو کہتے ہیں؟ اضطراب، بے چینی. یہ لوگ ایک بے چینی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ینظروا الی السماء، لکھیں دلیل عقلی برائے امکان قیامت ورفع مانع ثانی. ورفع مانع، دوسرا مانع کیا تھا دوستو؟ کہتے تھے عدم قدرت فاعل. بھئی فاعل جو اللہ پاک ہے جو حشر کریں گے ان کے پاس اتنی قدرت کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا فلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو اپنے اوپر؟ آسمانوں کو دیکھ لے. کیف بنیناہا، ہم نے ان آسمانوں کو کیسے بنایا. وزیناہا، اور ان آسمانوں کو مزین کیا، خوبصورت کیا. وما لہا من فروج، اور ان آسمانوں میں ایک شگاف تک نہیں ہے. شگاف جانتے ہیں؟ سوراخ، چھوٹا سا. تو اتنے بڑے آسمان کس نے بنائے؟ وہ آسمان بنا سکتا ہے تو تمہیں جمع کیوں نہیں کر سکتا؟ سمجھ گئے؟ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھایا. والقینا فیہا رواسیا، اور جمع دیے ہم نے. القینا کا ترجمہ لکھیں گے جمع دیے ہم نے اس زمین میں رواسیا پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگائے اس زمین میں ہر قسم کے بہیجن خوشنما پودے. ہر قسم کے خوشنما پودے. تبصرۃ و ذکریٰ، تبصرتاً کا ترجمہ ہوگا دکھانے کے واسطے. کس کے واسطے؟ دکھانے کے. لیکن یاد رکھیں کہ اس سے مراد آنکھوں کا دکھانا نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ لکھیں مراد دل کا دکھانا ہے، جس کو بصیرت کہتے ہیں نا، ہے نا، بصیرت وہ مراد ہے. فرمائے تبصرتاً، دکھانے کے واسطے. کس کو دکھانے کے لیے؟ دل کو. اس لیے حضرت لاہوری نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ تبصرۃ و ذکریٰ، بصیرت کے لیے اور نصیحت کے لیے. بصیرت کے لیے اور نصیحت کے لیے. سمجھ میں آ گئی؟ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے منیب جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. ونزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے برسایا آسمان سے پانی برکتوں والا، بابرکت پانی برسایا. فانبتنا به، حکمت تنزیل نمبر 1. کیوں پانی برسایا؟ فرمایا فانبتنا به جنات، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے اگائے باغات. وحب الحصید، حب لکھیں غلہ، حصید لکھیں کھیت کا. ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات کو اور غلہ کھیت کا. والنخل باسقات، اور کھجوریں لمبی 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 کھجوریں ہم نے اگائی. بعض کھجوریں ہوتی ہیں وہ کافی لمبی ہوتی ہے نا. لہا طلع نضید، جن کھجوروں کے خوشے نضید، ایک ترجمہ ہے نرم. جن کے خوشے نرم ہے یا جن کے خوشے تہ بتہ ہے. تہ بتہ، سمجھ گئے؟ رزقا للعباد، بطور رزق کے. یہ سب ہم نے کیوں اگائے؟ تاکہ رزق کھا لے. للعباد، بندوں کے لیے. یہ رزق ہے بندوں کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، حکمت تنزیل نمبر 2. پانی کیوں برسایا؟ فرمایا ہم نے اس کے ذریعے سے آباد کیا بلدۃ میتا، ایک بے آباد زمین کو، ایک بنجر زمین کو. کذالک الخروج، لکھے نتیجہ دلیل. ورفع مانع ثالث، تیسرا معنی کیا تھا دوستو؟ عدم امکان مقدور، کہ جو بات کہی جا رہی ہے، سوچی جا رہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ایسا کبھی ہوا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ مٹی ہو جائے اور پھر زندہ ہو جائے؟ تو اللہ نے فرمایا اس مٹی کو تم دیکھتے ہو، اس پہ بارش برستی ہے تو اندر سے پودے کیسے نکلے، ہے نا. کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا بھی ہے، یعنی قبروں سے. من القبور، اسی طرح نکلنا ہے کہاں سے؟ قبروں سے. کذبت قبلہم قوم نوح، لکھے تخویف دنیاوی،
جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، واصحاب الرس سے، اور کنویں والوں نے۔ کس نے؟ کنویں والے، اصحاب الرس۔ حاشیے پر لکھے اس سے مراد بقایا قوم ثمود ہے۔ قوم ثمود کا جو حصہ بچ گیا تھا نا عذاب سے، تو یہ جا کے ایک کنویں کے پاس مقیم ہو گئے تھے دوستو، ان کو کہتے تھے اصحاب الرس۔ جھٹلایا قوم نوح نے بھی، کنویں والوں نے بھی، وثمود، اور قوم ثمود نے بھی، اور قوم عاد نے بھی، وفرعون، اور فرعون نے بھی، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے بھی۔ لوط کے بھائیوں سے مراد یعنی قوم، ان کی قوم نے بھی، واصحاب الایکۃ، اور جنگل والوں نے بھی۔ اور کس نے بھی؟ یعنی وہ قوم جو جنگل میں آباد تھی، یہ قوم شعیب ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقوم التبع، اور تبع کی قوم نے بھی، کل کذب الرسل، سب کے سب نے پیغمبروں کی تکذیب کی، فحق وعید، پس ثابت ہو گئی میری وعید یعنی میری سزا، میری سزا ان پہ ثابت ہو گئی۔ افعینا بالخلق الاول، لکھے زجر ورفع مانع رابع، رفع مانع چوتھا مانع کیا تھا دوستو؟ کہ بھئی جو فاعل ہے، جو کرنے والی ذات ہے، اس میں کمزوری ہوگی، نقص، یعنی بھئی ایک آدمی ایک کا حساب دیکھ لیں، 4 کا دیکھ لیں، 10 کا دیکھ لیں، آپ کہیں نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کربھا کرب انسان، ان سب کو اللہ اٹھائیں گے، سب کا حساب ہوگا، یہ تو ایک فرد کے بس میں ہے نہیں، ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ کی پیدائش سے تھک گئے تھے؟ یہ پہلی مرتبہ انسانوں کو کون پیدا کر رہا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات نا۔ تو اگر تخلیق اول سے ہم نہیں تھکے، تھکاوٹ نہیں ہوئی، افعینا، اگر اس نے ہمیں نہیں تھکایا تو دوسرے سے کیوں تھکیں گے؟ سمجھے دوستوں؟ کیا ہم تھک گئے پہلی مرتبہ کی پیدائش سے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر فی لبسن، لبسن کے 2 ترجمے، التباس یا شک، یہ لوگ التباس میں پڑے ہوئے، شک میں پڑے ہوئے، من خلق جدید، نئے اٹھنے سے، یعنی دوسری مرتبہ کے اٹھنے سے ان کو شک پڑا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تمہید وقوع قیامت، تمہید وقوع قیامت، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے ہی پیدا کیا انسانوں کو، ہم نے ہی پیدا کیا۔ خلقنا کے نیچے لکھے بیان قدرت، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، لکھے بیان علم، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے ان کے دلوں میں آتے ہیں۔ ہمیں تو ہر انسان کے دلوں کے وسوسوں کا بھی علم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، لکھے بیان کمال قرب، اور ہم قریب ہیں ان کے لیے، من حبل الورید، ان کی شہرک سے بھی، ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان، انضباط اعمال کا بیان، انضباط ضاد کے ساتھ، یعنی بندوں کے اعمال ضبط اور محفوظ کیسے ہوتے ہیں اس کا بیان۔ فرمایا اذ یتلقی المتلقیان، جب لے لیتے ہیں متلقیان، 2 لینے والے، جب لے لیتے ہیں 2 لینے والے فرشتے، عن الیمین وعن الشمال، دائیں طرف اور بائیں طرف، قعید، جو بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لینے والے، قعید، جو کیا ہے؟ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، قعید، بیٹھے ہوئے۔ حاشیے پر لکھیں قعید بروزن فعیل، یہ ایک پر بھی اور ایک سے زیادہ پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ قعید کا استعمال ایک مفرد پر بھی ہوتا ہے اور تثنیہ جمع پر بھی ہوتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ، یہ انسان کوئی ایک لفظ نہیں بولتا ابھی مگر یہ کہ اس کے پاس رقیب، ایک نگہبان، عتید، تیار ہوتا ہے۔ یلفظ من قول، ایک بات کا تلفظ ابھی زبان سے ہوتا ہے انسان کی، کہ فرشتہ کیا ہے؟ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے اس کو لکھنے کے لیے۔ رقیب کہتے ہیں نگہبان کو، نگران، اور عتید
تیار. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، قیامت صغریٰ کا بیان. اور موت کی سختی تو آ کر رہے گی، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک. سکرات کہتے ہیں کس کو؟ سختی کو. موت کی سختی تو آ کر رہے گی، بالحق ٹھیک ٹھیک. ذالک ما کنت منہ تحید، یقال کہا جائے گا یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. تحید بھاگنا. جب موت کا وقت آئے گا، سختی شروع ہوگی، فرشتہ کہے گا ذالک ما کنت منہ تحید، یہی تو ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا. ونفخ فی الصور، وقوع قیامت کبریٰ، اور سور پھونک دیا جائے گا. ذالک یوم الوعید، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وعدہ عذاب کا دن. وعید کے نیچے لکھے وعدہ عذاب کا، یہی تو دن ہے وعدہ عذاب کا. وجاءت کل نفس معہا، کیفیت حشر. اللہ حشر کیسے فرمائیں گے؟ فرمایا وجاءت کل نفس، آئے گا ہر نفس، معہا سائق و شہید، اس حال میں کہ اس کے ساتھ سائق، ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا، پیچھے سے ہانکنے والا، و شہید، اور ایک گواہ فرشتہ ہوگا، ایک گواہ فرشتہ ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے پہلے محذوف نکالے یقال للکافر، یقال لل، اور پھر کافر سے کہا جائے گا کہ یقیناً كنت في غفلة من هذا، اس کے نیچے لکھے تذلیل مجرمین، تذلیل کہا گیا گا لقد كنت في غفلة من هذا، تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، من هذا، اس دن سے، اس دن سے غفلت میں تھا. فکشفنا عنک غطاءک، پس ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرے پردے کو، جو پردہ تیری آنکھوں پر تھا نا وہ دور کر دیا. فبصرک اليوم حدید، پس آج تو تیری بینائی حدید، کیا ہے؟ بڑی تیز ہے. آج تو تیری بینائی کیا ہے؟ اب دوستو یہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ جہنمیوں کا نا، جہنمیوں کا ہو رہا ہے نا، کہ تم پر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہم نے ہٹا دیا، اب تمہاری بینائی کیا ہے؟ تیز ہے. تو اب کیا یہ آیت آنکھوں کے اسپتال پر لکھنی چاہیے؟ ہاں، یہ اگر آنکھوں کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں نا، وہ ہر آدمی کوشش کرتا ہے نا ہاسپٹل پہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور آیت لکھی ہوتی ہے، تو ایک آنکھوں کے اسپتال پر کراچی میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اب ان اللہ کے بندوں کو کسی نے یہ نہیں بتایا، صرف ترجمہ دیکھ لیا نا، پر ترجمہ بہت مناسب ہے کہ ہم نے آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. آج کل تو یہ مرض عام ہے نا، پیچھے پردہ آ جاتا ہے آنکھوں میں، تو یہ لیزر کر کے اس پردے کو ہٹا دیتے ہیں. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہتے ہیں اب تو تیری بینائی بڑی تیز ہے. تو ان کو کوئی بتائے بھائی یہ جہنمیوں کے بارے میں یہ کیا کر رہے ہو، ان کو جہنمی بنا رہے ہو. یہ آنکھوں کی تیزی جو ذکر ہوئی یہ قابل تعریف نہیں ہے بلکہ قابل مذمت ہے. اور کوئی الفاظ دیکھ کے لکھ لو اس میں، سمجھ گئے؟ اچھا، وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور کہے گا اس کا ساتھی، قرینہ، قرینہ کے نیچے لکھے فرشتہ کاتب اعمال، یعنی کون سا ساتھی مراد ہے؟ وہ فرشتہ جو کہ اعمال لکھنے والا ہے. وہ کہے گا ہاذا ما لدی عتید، یہ ہے روز نامچہ. روز نامچہ جانتے ہیں؟ روز کی ایک ڈائری ہوتی ہے دوستوں، روز کا حساب ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ روز ڈائری لکھتے ہیں، دکاندار روز کا ایک حساب بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں روز نامچہ. تو جب فرشتہ آئے گا نا تو وہ اللہ پاک سے کہے گا کہ اللہ میں جس پر مقرر تھا نا اس کا روز نامچہ یہ رہا، دن بھر کے معاملات یہ رہے. ما لدی، جو میرے پاس، عتید، کیا ہے؟ تیار پڑا ہوا ہے. القیا، اللہ کہیں گے، اللہ فرمائیں گے القیا، انجام مجرمین لکھے دوستو. اللہ فرمائیں گے ڈال دو تم دونوں اس کو جہنم میں، تثنیہ کا صیغہ ہے نا، ڈال دو تم دونوں، اس لیے کہ دو فرشتے آ رہے ہوں گے نا اس کے ساتھ. ڈال دو تم دونوں اس کو جہنم میں. کل کفار عنید لکھے اوصاف مجرمین، اوصاف مجرمین. ڈال دو ہر بڑے کافر کو، اور عنید کفار کے نیچے لکھے نمبر 1، عنید نمبر
2 ضدی کو، مناع للخیر، نمبر 3 جو روکنے والا تھا خیر کو۔ مناع کس کو کہتے ہیں؟ روکنے والا۔ معتدن نمبر 4 جو حد سے نکلنے والا تھا۔ مریب نمبر 5 جو شک میں پڑنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر نمبر 6 جس نے بنا رکھا تھا اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی بنائے ہوئے تھے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، لکھے تاکید ما قبل، ایک دفعہ تو حکم آ گیا نا کہ اس کو ڈال دو جہنم میں، ہے نا؟ اب دوبارہ حکم دیا، تاکید ما قبل، فرمایا القیاہ تم دونوں ڈال دو اس کو عذاب شدید میں، سخت عذاب میں۔ قال قرینہ کے نیچے لکھے شیطان، دیکھیں نا، ایک فرشتہ لگا ہوا ہے اور ایک شیطان ہے۔ کہے گا اس کا ساتھی یعنی شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو گمراہ۔ اب دیکھیں، اب اگر انسان عام ترجمہ کریں اور یہ آئے کہ شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب میں نے تو اس کو گمراہ، حالانکہ شیطان کا تو کام ہی دنیا میں یہ تھا، اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اس سے انکار بھی نہیں کرے گا، اس لیے اس کے بعد لکھے جبرن۔ سمجھ گئے؟ یہ محذوفات حل قرآن ہے دوستو، یاد رکھیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور آپ ایک لفظ میں پورے مفہوم کو سمجھ جائیں گے۔ یہ جو بہت لمبی ایک تقریر چلتی ہے کہ یہ پھر جا کے ایک جواب آتا ہے، اس میں آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ شیطان کہے گا اے ہمارے رب میں نے اس کو مجبوراً گمراہ نہیں کیا تھا، جبراً زبردستی، اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑا تھا کہ آؤ چلتے ہیں سینما میں فلم دیکھتے ہیں، ابھی ایسا نہیں ہوا۔ وَلَكِنْ كَانَ فِي غَلَالٍ بَعِيدٍ، بلکہ یہ خود دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدي، رد مباحثہ۔ اب شیطان اور جو کافر ہوں گے یہ آپس میں بحث شروع کر دیں گے، وہ کہے گا اس نے مجھے مروایا، وہ کہے گا میں نے کوئی زبردستی اس پہ نہیں کی۔ اللہ فرمائیں کہ بھئی یہاں مناظرے مت کرو، یہاں مباحثے مت کرو، لا تختصموا لدي، میرے سامنے مت الجھو، لڑائیاں مت کرو۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، تحقیق میں تمہیں پہلے بیان کر چکا ہوں، بالوعید، سزائیں پہلے تمہارے لیے طے ہو چکی ہے، سزائیں۔ ما یبدل القول لدی، اور میرے ہاں فیصلوں میں تبدیلی نہیں کی جاتی ہے۔ اب تم لڑو مرو بحث مباحثے کرو، تمہارا کیا خیال ہے کہ عذاب کا فیصلہ بدل جائے گا؟ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں یعنی اللہ فرما رہے ہیں میرے ہاں فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے۔ وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یوم نقول لجہنم، اذکر لگے گا دوستو، یاد کرو اس دن کو۔ نقول لجہنم، لکھے بیان ہولناکی جہنم، جہنم کی ہولناکی کا بیان۔ یاد کرو اس دن کو جب ہم کہیں گے جہنم کو حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ یعنی اتنے نافرمان تیرے اندر آ گئے کہ جگہ ختم ہو گئی ہے۔ وتقول، اور جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حاشیے پر لکھے ای حل مزید موجود، جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے، کیا اور بھی ہے۔ من کے نیچے لکھے زائدہ، کیا لکھے؟ زائدہ۔ حل من مزید، اور مزید لکھے مرفوع محلن، یہ مزید جو ہے یہ کیا ہے؟ مرفوع محلن ہے اور مبتدا ہے، لفظاً تو مجرور ہے نا، لیکن محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور کیا بنے گا؟ مبتدا، اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ موجود ہوگی اس کی خبر، کہ اور بھی ہے، اور بھی ہے۔ جو طلبہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں نا تو استاذ کہتے ہیں تمہاری حالت وہ ہے کہ حل من مزید والی ہے، اور بھی لے آؤ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، انجام متقین، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا متقین کے، غیر بعید، وہ دور نہیں ہوگی، جنت قریب آ جائے گی۔ ھذا ما توعدون، ھذا سے پہلے لکھے یقال لہم، اور متقین سے کہا جائے گا ھذا ما توعدون، یہی ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
اس کے نیچے عنوان لکھیں احترام متقین. احترام یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. لکل اواب حفیظ. اوصاف مستحقین جنت. اوصاف مستحقین جنت کے مستحقین کے اوصاف کیا ہے, نشانیاں کیا ہے؟ یہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے, لکل, ہر اس کے لیے, اواب, نمبر 1, جو رجوع کرنے والا ہے, یعنی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. حفیظ, نمبر 2, جو پابندی کرنے والا ہے, لکھیں اعمال کی, جو پابندی کرنے والا ہے اعمال کی. من خشی الرحمن بالغیب, نمبر 3, جو ڈرتا ہو رحمان سے بن دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ سے ہم ڈرتے ہیں. جو ڈرا اللہ سے بن دیکھے. وجاء بقلب منیب, نمبر 4, اور لے کر آیا ایسا دل, منیب, جو لوٹنے والا تھا, رجوع کرنے والا تھا, یعنی فرما بردار دل لے کر آیا. ادخلوها بسلام, ادخلو سے پہلے لکھیں گے یقال لهم, ان سے کہا جائے گا ادخلوها, داخل ہو جاؤ اس جنت میں, بسلام, سلامتی کے ساتھ. لکھیں نعمت نمبر 1, سلام ان کے نیچے لکھیں نعمت نمبر, سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک اس کو دھکا دے رہا ہے, دوسرا اس کو, جہاں رش ہوتا ہے تو وہاں تو دھکے ہوتے ہیں نا, کہ بھئی میں پہلے جا رہا ہوں اندر. دھکم پیل نہیں ہوگی وہاں پہ, سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ. ذالک یوم الخلود, نعمت نمبر 2, اور یہ ہمیشگی کا دن ہے. جب چلے گئے ایک دفعہ جنت میں, اب یہ دن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ. لہم ما یشاؤون, نعمت نمبر 3, ان متقین کے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے, یشاؤون, جو وہ چاہیں گے, فیہا, اس جنت میں, ولدینا مزید, نعمت نمبر 4, اور ہمارے پاس ان کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. اور بھی, اس سے مراد دیدار خداوندی ہے, دیدار. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, تخویف دنیاوی, اور کتنی ہی بستیوں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کیا. قرن کہتے ہیں زمانے کو. کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کو. مراد اس سے امت ہے, جماعت ہے, قوم ہے. کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا. ہم اشد منہم بطشا, بطش کہتے ہیں طاقت کو, جو ان سے طاقت میں بڑھ کر تھی, جو ان سے طاقت میں کیا تھی. فنقبوا فی البلاد, استاد صاحب ترجمہ لکھواتے ہیں کہ چھانتے پھرتے تھے شہروں کو. چھانتے پھرتے تھے کس کو؟ شہروں کو. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ چھپتے پھرتے تھے شہروں میں. کیا کرتے تھے؟ چھپتے پھرتے تھے شہروں میں. کیوں؟ حل من محیص, کہ ہے کوئی چھپنے کی جگہ, بھاگنے کی جگہ. سمجھ میں آ گئی؟ تو جب اللہ پاک کا عذاب آتا ہے نا دوستو, تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اگر ڈنڈے چلنا شروع ہو جائے تو انسان چھپنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے کہ اب کہاں چھپ جاؤں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی پکڑ سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا. ان فی ذالک لذکریٰ, بے شک اس واقعے میں, ذالک کے نیچے لکھے بے شک اس واقعے میں, لذکریٰ, عبرت ہے, عبرت ہے, لمن کان لہو, ہر اس شخص کے لیے, لہو قلب, لکھے مستفیدین, جس کے پاس دل ہو, یعنی زندہ دل, جس کے پاس دل ہو. او القى السمع وهو شہید, یا وہ کان لگا کر سنے اس حال میں کہ وہ دل سے بھی حاضر ہو. شہید ان کے نیچے لکھے حاضرم بالقلب, حاضرم بالقلب, کان لگا کر سنے اور اس کا دل بھی کیا ہو, حاضر ہونا چاہیے. دل سے حاضر ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. اب جسم ہے لیکن دل یہاں نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ ایک طالب علم کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, کان بھی لگا, سن بھی رہا ہے, لیکن دل کلاس میں نہیں ہے, کہیں اور ہے. بعض اساتذہ کہتے ہیں نا, ہاں بھائی, ہمارے مولانا عمرانیسا صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی کہاں تک پہنچے, یعنی کہاں جا رہے ہو ابھی. تو دیکھیں حضور جسمی ہے, حضور قلبی نہیں ہے, تو فائدہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ القى السمع وهو شہید, کان سے بھی سن رہا ہو اور اس کا دل بھی کیا ہو,
حاضر ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کتنے ساتھی جو ہے وہ آن لائن سن رہے ہوں گے نا، جسم نہیں حاضر، لیکن اگر ان کا دل اور کان ان کے حاضر ہیں تو کامیاب ہیں، اور اگر کوئی کلاس میں بالجسم حاضر ہے لیکن دل اس کا نہیں ہے تو بے فائدہ ہے وہ۔ آپ لوگ ایسا نہیں ہیں، اس سے دوسروں کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، دلیل عقلی برائے امکان قیامت۔ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور اس کے درمیان کے حصے کو، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں کے عرصے میں۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں چھوا تک نہیں تھکان نے۔ لغوب کس کو کہتے ہیں؟ تھکان جانتے ہیں؟ تھکاوٹ، ہمیں تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، تسلی خاتم الانبیاء، بس اے میرے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے علی ان باتوں پر، ما یقولون جو وہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، لکھے طریق صبر۔ اب صبر کیسے کریں؟ اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھیں۔ اللہ اپنے رب کے حمد کی کیا کریں؟ تسبیح پڑھیں۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، لکھے نماز فجر، بھائی طلوع شمس سے پہلے فجر پڑھی جاتی ہے نا۔ وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے، لکھے ظہر و عصر۔ ومن اللیل، اور رات میں، لکھے مغرب و عشاء۔ 5 نمازیں ثابت ہو گئی نا۔ ومن اللیل فسبحہ، رات میں بھی آپ تسبیح پڑھیں۔ وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، سجدوں کے نیچے لکھے فرائض، فرائض کے بعد بھی۔ انسان جب فرائض سے فارغ ہو جائے تو تھوڑی سی تسبیح اس وقت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ فرمایا واستمع، لکھے حاشیے پر یہ خطاب عام ہے، اب خطاب عام ہے دوستوں، اور اس کے نیچے عنوان لکھے بیان وقوع قیامت، بیان وقوع قیامت۔ واستمع، خوب غور سے سن لو، یوم ینادی المنادی، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا، پکارنے والا منادی، اس کے نیچے لکھے اسرافیل بالصور، پکارنے والا کون ہوگا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور کیسے پکاریں گے؟ سور پھونک کر۔ جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، قریب کی، قریب ان پر حاشیہ لکھے کہ اسرافیل علیہ السلام تو ہوں گے ایک مقام پر، لیکن دور والے بھی قریب سمجھیں گے، دور والے بھی۔ اب دیکھیں آج کل کرکٹ کے میچ چلتے ہیں انگلینڈ میں، لیکن کسی نے یہاں پر جو ہے وہ کومنٹری سن رہا ہے، تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کومنٹریٹر میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ تو وہاں پر ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ آواز ایسی ہے کہ بالکل قریب والے کو بھی سنائی دے گی۔ تو اب اگر دیکھیں یہ اشکالات، سارے جدید ایجادات نے اشکالات ختم کیے کہ بھئی اسرافیل علیہ السلام کہاں سور پھونکیں گے اور دنیا میں کہاں کہاں آواز جائے گی، تو ہر ایک کو ایسے ہی آواز آئے گی جیسے آج ہمیں آ رہی ہوتی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یاد کرو اس دن کو، یسمعون الصیحۃ، جب یہ لوگ سنیں گے الصیحہ، ایک چنگھاڑ کو، زوردار آواز، لکھے یعنی سور۔ یہ زوردار آواز کس کی ہوگی؟ سور کی آواز کو سنیں گے، بالحق، بخوبی، بخوبی یعنی اچھی طرح۔ ذالک یوم الخروج، یہی ہوگا نکلنے کا دن۔ کہاں سے نکلنے کا؟ من القبور، لکھے قبروں سے نکلنے کا دن یہی ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت، خلاصہ ما سبق، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان پر شق ہو جائے گی، پھٹے گی، یعنی قبریں کھل جائیں گی نا سب کی، جس دن زمین ان پر شق ہوگی، پھٹے گی، سراعا، لکھے ای مسرعین، تو کیا ہوگا؟ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور
دوڑتے ہوئے آئیں گے. ذالک حشر علینا یسیر, یہ جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. حشر جمع کرنا, پوری انسانیت کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. نحن اعلم بما یقولون, تسلی خاتم الانبیاء, ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں. حضور کو تسلی دی, جو یہ بکواس کرتے ہیں اپنی زبانوں سے آپ کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, آپ ان پر کوئی زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. جبار کے معنی کیا ہے؟ زور زبردستی. آپ ان کو زبردستی تو ہی مومن نہیں بنا رہے نا. فذکر بالقرآن, لکھے فریضہ رسول, آپ نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. من یخاف وعید, ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہو وعید, ہماری دھمکی سے, جو ہماری دھمکی سے ڈرتا ہو, یعنی جو اللہ پاک کی سزاؤں کا خوف رکھتا ہو, اس کو قرآن کے ذریعے سے آپ نصیحت فرمائے, دعوت دیں. فذکر پر حاشیے میں لکھیں اس نصیحت سے انذار نافع مراد ہے. انذار یعنی وہ ڈرانا جو کہ نفع بھی دے سکے. سمجھ گئے؟ یہ سورہ قاف ختم ہو گئی. آگے سورۃ الزاریات. اب پہلے سورہ زاریات کا ربط کیا ہے, اور پھر خلاصہ, اور پھر موضوع دیکھیں دوستو اچھی طرح. ربط سورۃ الزاریات بسورہ قاف نظر آیا؟ کیا ربط ہے؟ فرماتے ہیں پہلے حشر و نشر کا بیان تھا, یعنی مرنے اور اٹھنے کا. اب بطور ترقی جزا و سزا کا بیان ہے. سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. خلاصہ زاریات 5 باتیں. نمبر 1 شواہد قیامت, یعنی قیامت کی علامات. نمبر 2 وقوع مجازات. نمبر 3 اس بات دعویٰ کے لیے 2 دلائل عقلیہ. نمبر 4 تخویف دنیاوی کے 5 نمونے. نمبر 5 اور تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب سورہ زاریات کا موضوع کیا ہے دوستو؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الزاریات کا موضوع ہے جزائے اعمال یقینی ہے. جزائے اعمال کیا ہے؟ جزائے اعمال یقینی ہے. دیکھیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یہ چاروں آیات جو ہے یہ قسم کے ہیں, قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے. کتنی آیتوں میں؟ 4 آیتوں میں قسمیں کھائی ہیں. اب یہاں تھوڑی سی بات اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو آگے بات آسان ہو جائے گی. حضرت شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین جو اس امت کے بڑے مفسر گزرے ہیں, دونوں حضرات رحمہم اللہ تعالی, دونوں کے نزدیک چاروں قسموں کا تعلق ہواؤں سے ہے. کس سے؟ ہوائیں جانتے ہیں, ہوا جو چلتی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں چاروں آیتوں میں. لیکن حضرت تھانوی اور علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو ترجیح دیں گے. لہٰذا پہلی قسم سے مراد تو ہوائیں ہیں, دوسری قسم سے مراد بادل ہے, تیسری قسم سے مراد کشتیاں ہیں, اور چوتھی قسم سے مراد فرشتے ہیں. یہی لکھا ہوا ہے, سمجھ گئے؟ اب ترجمہ دیکھیں دوستو, آپ سمجھ آئے گا. فرمایا والزاریات ذروا, لکھیں شواہد قیامت. شواہد یہ عنوان ہے اس کا کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہے. قسم کھا رہے ہیں. فرمایا والزاریات ذروا. اب دیکھیں پہلا ترجمہ ہم کریں سب ہواؤں کا, صرف وہ کیا ہوگا؟ قسم ہے ان ہواؤں کی, ذروا جو اڑانے والی ہے غبار کو. دیکھ رہے ہیں دوستوں؟ ہاں, قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہے غبار کو. فالحاملات وقرا, قسم ہے ان ہواؤں کی
جو اٹھانے والی ہے بادلوں کے بوجھ کو. جو کس کو اٹھانے والی ہے؟ بادلوں کا بوجھ. فالجاریات یسرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرمی سے چلنے والی ہے. فالمقسمات امرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہے. امرا، اللہ کے احکامات کو، فیصلوں کو. جو تقسیم کرنے والی ہے کس کو؟ اللہ کے احکامات اور فیصلوں کو. یہ وہ صورت ہے کہ جب چاروں سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ ہوائیں. ہوائیں. اب وہ ترجمہ کریں کہ ہر ایک الگ الگ قسم ہے. والذاریات ذروا، پہلے کا ترجمہ تو وہی ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہے غبار کو. فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو اٹھانے والے ہیں وقرا، بارش کے بوجھ کو. بارش کے بوجھ کو. فالجاریات یسرا، قسم ہے ان کشتیوں کی جو چلنے والی ہے نرمی سے. فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں احکامات الہی کو. ہو گیا؟ اب آئے انما توعدون لصادق، لکھیں جواب قسم ووقوع مجازات. قسمیں کھا کے کہا انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا لصادق، وہ بالکل سچا ہے. وان الدین لواقع، اور بے شک بدلہ واقع ہو کر رہے گا. دین کے نیچے لکھیں جزا. جو بدلہ ہے نا، بدلہ یا بدلے کا دن، یہ واقع ہو کر رہے گا. والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی ذات الحبک جو کہ جالیدار ہے. جو کہ کیا ہے؟ جالیدار. ایک ترجمہ اس کا ہے حبک کا زینت، اور ایک ہے راستوں. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ قسم ہے آسمان کی ذات الحبک جو زینت والا ہے، خوبصورتی والا. یا قسم ہے اس آسمان کی ذات الحبک جو راستوں والا ہے. سمجھے؟ حاشیے پہ لکھا ہے کہ حبک اصل میں کپڑے کی دھاریوں کو کہتے ہیں. کپڑے پر دھاریاں نہیں بنی ہوتی، اس کو کہتے ہیں. تو فرمایا قسم ہے آسمان کی جو دھاریوں والا ہے. انکم لفی قول مختلف، جواب قسم بے شک تم لوگ ایک اختلافی بات میں پڑے ہوئے ہو. کس میں؟ ایک اختلافی بات میں اختلاف کر رہے ہو. یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے عنہ، ہو کے نیچے لکھیں اعتقاد قیامت سے، یعنی قیامت کا عقیدہ رکھنے سے پھیرا جاتا ہے. من، ہر اس شخص کو، افک جو کہ پھیرا گیا. لکھیں عن کل خیر، جو پھیرا گیا کس سے؟ ہر خیر سے. جو آدمی ہر خیر سے پھیرا جائے اس کو قیامت کے عقیدے سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. قتل الخراصون، لکھیں شکوہ، ہلاک کیے گئے خراصون، بے سند باتیں کرنے والے. بے سند باتیں کرنے والے ہلاک کیے گئے. الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو کہ جہالت میں ساہون، ڈوبے ہوئے ہیں. غمرہ کہتے ہیں جہالت کو، جو جہالت میں کیا ہے؟ ڈوبے ہوئے ہیں. یسألون، پوچھتے ہیں ایان یوم الدین، کہ وہ بدلے کا دن کب ہوگا، پوچھتے ہیں. یومہم علی النار، لکھیں جواب حاکمانہ. ایک سوال کا جواب ہوتا ہے نا حاکمانہ، ذرا دماغ کو بجا کر ہوتا ہے. تو اللہ نے جواب دیا اچھا وہ دن پوچھنا ہے تو بتا دیتے ہیں نا. یومہم علی النار یفتنون، جس دن انہیں آگ پر تپایا جائے گا. یفتنون، تپایا جائے گا. کا بدلے کا دن اللہ نے فرمایا وہی ہوگا جس دن تمہیں آگ پر تکہ بنا دیا جائے گا، بس وہی دن ہوگا، یہ سمجھ لو، تپایا جائے گا. ذوقوا فتنتکم، ذوقوا سے پہلے نکالے یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا چکھو فتنتکم، اپنی سزا کو، سزا کو چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، انجام متقین و بشارت.
بے شک متقین لوگ باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم اور لے رہے ہوں گے خوشی خوشی، آخذین کے نیچے لکھیں خوشی خوشی لے رہے ہوں گے، ما وہ ساری چیزیں جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا، انہم کانوا قبل ذالک، عنوان لکھے اسباب اخذ ثواب، اسباب اخذ، یہ ثواب ان کو کیوں ملے گا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کانوا قبل ذالک محسنین، کہ یہ اس سے پہلے سے نیکوکار تھے، دنیا میں ہی کیا تھے؟ نیکوکار۔ محسنین کے نیچے لکھے سبب نمبر 1 کانوا قلیلا من اللیل، سبب نمبر 2 اور یہ لوگ راتوں کو بہت تھوڑا سا یہجعون نیند کرتے تھے، ماں کے نیچے لکھے زائدہ، یہ ماں زائدہ ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں بہت تھوڑی نیند کرتے تھے۔ اب کراچی والے کہیں گے ہم بھی آج کل بہت تھوڑی نیند کر رہے ہیں، رات کو ہم بھی 4 بجے سوتے ہیں، ہاں تو ہم بھی اس کا مصداق ہے، وہ مصداق نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ ان کا جاگنا جو ہے وہ موبائل میں کھیلنے کے لیے نہیں تھا، اللہ کے سامنے عبادت اور تہجد، عاجزی اور رونے کے لیے تھا، اس لیے فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، سبب نمبر 3 اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مقبولین کی شان یہ ہے دوستو، ساری رات اللہ کے سامنے روئے، مصلی پر کھڑے رہے اور صبح پھر کہا کہ اللہ حق ادا نہیں کیا، اس پہ استغفار کر رہے ہیں، اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سبب نمبر 4 اور ان کے مال میں حق تھا، مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی۔ محروم کے نیچے لکھیں غیر سائل، ایک وہی جو مانگ لے، ایک وہی جو خاموش کھڑا ہوا ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، لکھیں دلیل عقلی برائے امکان قیامت، اور اس زمین میں آیات نشانیاں ہے للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور خود تمہارے اندر بھی، یعنی اگر دائیں بائیں کی زمین کو دیکھو تو بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اگر وہاں نہیں دیکھنا تو اپنے اندر دیکھ لو، اپنے جسم کو، تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں۔ انسان دیکھے پیدا ہوتا ہے نا چھوٹا ہے، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، یہ تبدیلی آ رہی ہے نا، فرق آ رہا ہے۔ تو جس طرح ایک انسان کے جسم میں تغیر ہو رہا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس کائنات میں بھی تغیر فرما دیں گے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم، لکھے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ، شبہ یہ کرتے تھے کہ بھئی وہ قیامت اگر آئے گی تو چلو ہمیں اس کا ٹائم بتا دو، ٹائم بتا دو کہ فلاں مہینہ ہے، فلاں تاریخ ہے اور کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سما کے نیچے لکھے لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں ہے تمہارے رزق کے فیصلے، رزقکم، تمہارے رزق کے فیصلے بھی کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں، وما اور اس قیامت کے بھی توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اتنے تم لوگ بڑے اور اچھے نہیں ہو کہ تمہیں جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ بتا دیا جائے کہ فلاں مہینہ فلاں تاریخ کو تم تیار رہو اور گاڑی آ کے تمہیں لے جائے گی میدان محشر میں، تم صبر کرو ذرا۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہ ہم نہیں بتاتے ہر ایک کو، سمجھ گئے؟ فورب السماء والارض، قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، انہ وقوع قیامت، یہ وقوع قیامت ایسا ہی برحق ہے جیسا کہ تمہارا بولنا۔ اب غور کریں دوستو، اللہ نے فرمایا قیامت کا واقع ہونا ایسا ہی برحق اور یقینی ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تم بول رہے۔ او بابا، اپنی زبان سے جو انسان بول رہا ہے تو اس کو شک ہے اس میں؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا جیسے تمہاری زبانیں بول رہی ہے اور اس بولنے میں گویائی میں کوئی شک نہیں، قیامت کا آنا ایسا ہی یقینی ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک مطلب۔ استاد صاحب نے ایک اور مطلب بھی لکھوایا حاشیے پر، وہ بھی سن لیں، بڑا اہم مطلب ہے اس آیت کا۔ فرماتے ہیں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ بولنا، یعنی تمہارا زبان سے بولنا،
دلیل ہے موت و حیات کی. یہ بولنا دلیل ہے کس کی؟ موت و حیات کی. کس طرح کہ بولتے وقت الفاظ زندہ بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں دوستو، ابھی میں نے کوئی بات کہنا شروع نہیں کی، کروں گا، تو وہ الفاظ ابھی تک سامنے نہیں آئے نا، لیکن جیسے ہی بولنے لگ جاؤں گا وہ الفاظ زندہ ہو گئے، اور جیسے جیسے گزر رہے ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہماری گویائی دلیل ہے کہ الفاظ وجود میں بھی آ رہے ہیں اور مٹ بھی رہے ہیں، زندہ بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، ہے نا؟ تو فرمائے کہ جس طرح تم بولتے ہو تو بولتے وقت الفاظ زندہ بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہے، لہٰذا یہ بھی دلیل ہے کہ انسان دنیا میں آ کے مرتا بھی ہے اور پھر زندہ بھی ہوگا. سمجھ گئے؟ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. لیکن نمونہ تخویف دنیاوی نمبر 1، کیا آپ تک پہنچی ہے بات ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی؟ ضیف کے نیچے لکھے یہ مصدر ہے. ضیف کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ مہمانوں کو نا. اور المکرمین اس کی صفت ہے. دوستو، کیا آپ تک پہنچی ہے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر؟ یہ فرشتے آئے تھے نا، آپ نے پڑھا ہے. فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور اصل میں جا رہے تھے قوم لوط پر عذاب کے لیے، لیکن راستے میں پہلے ان کے پاس آئے، اور اس لیے آئے کہ ان کو بیٹے کی خوشخبری دی کہ ہمیں اللہ نے پہلے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری. ان کی عمر تھی 120 سال، بیوی کی عمر تھی 100 سال بانجھ. تو جب فرشتوں کی یہ بات سنی تو یہ بڑے حیران ہو گئے کہ بھئی ہماری اولاد کیسے ہوگی. اس کا ذکر ہے. تو فرمایا اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ان کے پاس داخل ہوئے، فقالوا تو کہنے لگے سلامن، پہلے سلام کیا. معزز مہمانوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ گھر داخل ہوتے ہوئے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. قال سلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا. قوم منکرون، قوم منکرون، اور سوچا کہ یہ اجنبی سے لوگ ہیں. منکرون کا کیا ترجمہ ہے؟ اجنبی. سلام کا جواب تو دیا، لیکن قوم منکرون ای قال فی قلبہ، قال فی، اپنے دل میں کیا کہا؟ کہ اجنبی سے لوگ ہیں. لیکن فراغ الی اہلہ، چلے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین، لے آئے بھنا ہوا بچڑا. بچڑا جانتے ہیں؟ گائے کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں. اور سمین بھنا ہوا بچڑا لے آئے. اس سے مہمان نوازی کے آداب معلوم ہوتے ہیں دوستوں. ایک تو دیکھیں اجنبی لوگ تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ جی کیسے، کیوں، کہاں، یہ نہیں. دوسرا یہ کہ پھر یہ نہیں مہمان سے کہ جی چائے لیں گے، آپ کچھ اکرام کریں آپ کا، یہ استفہام انکاری جو آج کل ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے، بغیر پوچھے گئے. اور تیسرا یہ کہ اچھی سے اچھی چیز جو تیار تھی وہ لے آئے. بھنا ہوا بچڑا فوراً جا کے اندر سے لے آئے. فقربہ الیہم، اور ان کے قریب کیا. قال، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو فرشتے تھے نا، فرشتوں نے کھانا نہیں تھا، تو جب ہاتھ نہیں بڑھائے. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فأوجس منہم خیفہ، اور چھپایا ان سے اپنے خوف کو. کس کو خوف؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر برے ارادے سے چوری سے جاتا تھا، چوری کے ارادے سے، تو وہ اس گھر کے کھانے سے کوئی چیز نہیں کھاتا تھا. اتنے مہذب چور تھے، یعنی چوروں میں اتنی تہذیب تھی کہ جس گھر میں چوری کرنی ہے وہاں سے کچھ کھائیں گے نہیں. اب تو چور پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر چوری کرتے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے تو کیا شبہ ہوا کہ کہیں غلط ارادے سے تو نہیں آئے، لیکن اس خوف کو دل میں چھپایا. قالو، فرشتے سمجھ گئے کہ حضرت پریشان ہو رہے ہیں، تو قال لا تخف، کہ آپ مت گھبرائیں. وبشروہ بغلام علیم، اور ان کے خوشخبری سنا دی ایک لڑکے کی، علیم جو کہ صاحب علم ہوگا.
غلام ان کے نیچے لکھے اسحاق علیہ السلام. جو بچہ کیا ہوگا؟ صاحب علم ہوگا. ان کی خوشخبری سنائی. تو اب جب یہ بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سن رہی تھی نا باتوں کو. تو فاقبلت متوجہ ہوئی ان کی بیوی فی سرۃ تعجب سے، فسکت وجہہا اور ہاتھ مارا اپنے ماتھے پر. جس بات پہ تعجب ہو نا انسان ایسے کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. بڑھیا تھی، بڑی عمر کی تھی، تو تعجب سے متوجہ ہوئی اور اپنا ہاتھ مارا وجہہا اپنے کہاں پر؟ ماتھے پر. شیعہ حضرات اس سے ماتم کو ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے ہاتھ مارا. تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر تو نہیں مارتے، آپ لوگ کہاں مارتے ہو؟ سینے پہ مارتے ہو. دوسری بات یہ کہ ماتم بقول آپ کے غم میں ہوتا ہے، یہاں غم نہیں تھا، تعجب تھا. تعجب میں ہوا نا، تعجب کے مارے ہوا. تو انہوں نے ہاتھ مارا اپنے ماتھے پر. وقالت اور کہا عجوز عقیم، بڑھیا بانجھ. یہ استفہام تھا نا، کہا ایک بڑھیا اور بانجھ کو، یعنی میں بوڑھی بھی ہوں اور میں بانجھ بھی ہوں، کیسے ہوگا بیٹا؟ قالوا کذالک، جواب ملائکہ فرشتوں نے کہا کذالک قال ربک، بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کے رب نے اسی طرح کہا ہے. اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے. اسی طرح آپ کے رب نے کہا انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ ذات حکمت والی جاننے والی ہے. خیر یہ تو ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے خوشخبری لائے تھے. تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون، سوال ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، فما خطبکم، تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ اللہ کے پیغمبر تھے نا، اتنا جانتے تھے کہ فرشتے زمین پر بے مقصد نہیں آتے. تو کہا فما خطبکم، تمہیں کیا مہم درپیش ہے اے فرشتوں؟ قالوا، جواب انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں بھیجا گیا ایک پیشاور مجرم قوم کی طرف. مجرمین کے نیچے لکھیں پیشاور مجرم، عادی مجرم. ہمیں ان قوم کی طرف بھیجا گیا جو کہ پیشاور مجرم ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، مقصد ارسال تاکہ ہم ان پہ بھیج دیں، برسا دے پتھر. من طین، اس کے دو ترجمے ہیں، کھنگر کے. یہ ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے کھنگر، کاف دو چشمی ہے، نون گاف اور را. یا پتھر گل کے. کس کے؟ گل، سنگ گل. ہم ان پہ پتھر برسانے آئے ہیں. مسومتن عند ربک، جو پتھر نشان زدہ ہوں گے آپ کے رب کی طرف سے. للمسرفین، حد سے نکلنے والوں کے لیے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پس ہم نکال لیں گے اس بستی سے ہر اس فرد کو، من المؤمنین، جو کیا ہوگا؟ ایمان والے ہوں گے، وہ نکلیں گے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس ہم نے نہیں پایا اس علاقے میں سوائے ایک گھرانے کے جو مسلمانوں کا تھا. بیتن کے نیچے لکھیں ایک گھرانہ. یہ کس کا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام، صرف وہ مسلمان تھے. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے باقی رکھا فیہا، اس علاقے میں، آیتن، لکھے عبرت کا نمونہ. ایک ترجمہ عبرت کا نمونہ. دوسرا ترجمہ ہے سیاہ بدبودار پانی. سیاہ بدبودار پانی. للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب کا خوف رکھتے ہیں. اب جب یہ قوم لوط ہلاک ہوئی نا دوستو، تو ان کے کچھ آثار، کچھ نشانیاں اللہ پاک نے باقی چھوڑ دی. اور اس میں ایک بڑی نشانی یہ تھی کہ جو پانی تھا نا، اس کا رنگ اللہ پاک نے سیاہ بدبودار کر دیا. بعد میں جب لوگ گزرتے تھے تو ان کو اس پانی سے بدبو آتی تھی. آج بھی دنیا میں ایک دریا ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، بڑا مشہور ہے ڈیڈ سی کے نام سے. اور کہتے ہیں تعجب یہ ہے کہ اس پانی کا رنگ بالکل سیاہ ہے، کالے رنگ کا پانی ہے اور اس سے بدبو آتی ہے. اور جس پانی کے ساتھ چل رہا ہے، حالانکہ پانی تو سیال ہے نا، آپس میں جڑ جاتا ہے، لیکن یہ الگ جا رہا ہے بالکل.
تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے دنیا کو کہ یہ کیسا ہے، لیکن مسلمان کو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ پانی ہے جو قوم لوط کی جگہ پر آیا ہے، اس عذاب کا پانی ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، لکھے نمونہ تخویف دنیاوی نمبر 2، نمونہ تخویف دنیاوی نمبر 2، وفی موسیٰ، اس کے بعد محذوف نکالیں گے آیتن، وفی موسیٰ آیتن، اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی ایک نشانی ہے، اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف، بسلطان مبین، کھلا معجزہ دے کر، سلطان معجزہ، فتولی برکنہ، عناد فرعون، پس پیٹ پھیر دی اس نے، برکنہ، لکھے بمع ارکان، برکنہ کا کیا ترجمہ ہے؟ بمع ارکان، اپنی پوری کابینہ کے ساتھ، اپنی پوری کابینہ جانتے ہیں نا، ٹیم، جماعت، کیبنٹ کہتے ہیں آج کل اس کو، اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اس نے پیٹ پھیری، وقال، اور کہا، ساحر او مجنون، کہا یہ آدمی یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ ساحر ان کے نیچے لکھے فی المعجزات، اور مجنون ان کے نیچے لکھے فی الاقوال، یہ جادوگر ہے معجزات دکھانے میں، یا یہ دیوانہ ہے فی الاقوال، باتیں کرنے میں۔ فاخذناہ وجنودہ، انجام عناد، پس ہم نے پکڑا اس کو بھی، اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم فی الیم، پھر ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ نبذ ینبذ، آپ نے پڑھا اس کے معنی آتے ہیں پھینکنے کے، ہم نے اس کو پھینک دیا، غرق کر دیا سمندر میں، وہو ملیم، اور وہ ملامت شدہ تھا، کیا تھا؟ ملامت، الزام لگا ہوا تھا۔ وفی عاد، نمونہ تخفیف نمبر 3، عادن کے بعد بھی کیا آئے گا؟ ہاں، آیتن، اور عاد کے اندر بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے اس قوم پر بھیجی، الریح، آندھی، العقیم، نامبارک، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، یہاں اس سے مراد ہے نامبارک، ایسی آندھی بھیجی جو کہ نامبارک تھی، ما تذر من شیء اتت علیہ، جو نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر وہ گزر جائے، نہیں چھوڑتی تھی، الا جعلتہ کالرمیم، مگر کر دیتی تھی اس کو گلی ہوئی ہڈی کی طرح، گلی ہوئی، گلی جانتے؟ جو ہڈی بالکل بوسیدہ ہو جائے، گلی ہوئی ہڈی کی طرح۔ وفی سمودہ، نمونہ تخویف نمبر 4، سمودہ کے بعد بھی کیا آئے گا؟ آیتن، اور قوم سمود کے اندر بھی نشانی ہے، اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، تمتعوا حتی حین، تم فائدہ اٹھا لو ایک وقت مقرر تک، فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، کیا کی؟ سرکشی کی، فاخذتہم الصاعقہ، لکھے انجام عناد، پکڑ لیا ان کو ایک زوردار آواز نے، وہم ینظرون، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان پر عذاب آیا، ایک زوردار آواز آئی، فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، لکھیں کیفیت عذاب، پس وہ طاقت نہ رکھ سکے کھڑے ہونے کی بھی، جب عذاب آیا نا تو جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکا اپنی جگہ سے، طاقت نہ رکھ سکے کھڑے ہونے کی، وما كانوا منتصرین، نہ وہ بدلہ لینے والے تھے، بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل، لکھے نمونہ تخویف نمبر 5، قوم سے پہلے محذوف نکالیں گے، اہلکنا، کیا نکالیں گے؟ اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک نافرمان قوم تھی۔ والسماء بنیناہا بعید، لکھیں دلیل عقلی نمبر 2 یا 3، 2 ہے، والسماء بنیناہا 2 ہے نا، دلیل عقلی نمبر 2 برائے امکان قیامت، اور ہم نے آسمانوں کو بنایا بعیدن، عید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، مراد یہاں پر قدرت ہے، آسمان کو بنایا ہم نے اپنی قدرت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسیع القدرت ہے، ہم کیا ہیں؟ وسیع القدرت ہے۔
والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فنعم الماہدون، کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز کے لیے ہم نے بنائے زوجین، جوڑا جوڑا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، ففروا الی اللہ، طریق کامیابی، دوڑ کر جاؤ اللہ کی طرف، کیا کرو؟ دوڑ کر جاؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تم سب کے لیے اس ذات کی طرف سے کھل کر ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین، کھل کر ڈرانے والا ہوں، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تم سب کے لیے اس کی طرف سے کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ اب دیکھیں دو دفعہ آیا نا، اوپر بھی انی لکم منہ نذیر مبین، یہاں پر بھی انی لکم۔ اب حاشیے پر لکھیں، پہلا نذیر مبین مرتب ہے اس بات پہ، اس بات ثا کے ساتھ، پہلا نذیر مبین مرتب ہے کس پہ؟ اس بات پہ، یعنی توحید اختیار کر لو، کیا اختیار کر لو؟ توحید۔ اور دوسرا نذیر مبین مرتب ہے منفی پر، دوسرا نذیر مبین مرتب ہے کس پر؟ منفی پر، یعنی شرک نہ کرو، سمجھ گئے؟ سمجھے؟ کذالک ما اتى الذین من قبلہم، تسلی خاتم الانبیاء، اسی طرح ما اتى الذین من قبلہم من رسول، ان سے پہلے بھی جو رسول آئے، الا قالوا، مگر سب نے ان سے یہی کہا، ساحر او مجنون، کہ یہ رسول ساحر ہے یا مجنون ہے، سب نے اپنے پیغمبر کی یہی توہین کی۔ فرمایا اتواصوا بہ، کیا ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے ہیں؟ سمجھے؟ یعنی یہ جو ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک ہی بات چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے والا کہہ کے جاتا ہے کہ بھئی تم لوگ بھی یہی کہنا، ہم تو جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی یہی کہنا، ہے نا؟ یعنی یہ اشارہ تھا کہ اشتراک قولی میں بالکل برابر سرابر جا رہے ہیں یہ لوگ، کیا ایک دوسرے کو وصیت بول کے گئے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سرکش قوم تھی۔ فتول عنہم فما انت بملوم، تسلی، حضور کو تسلی، فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو کیا کریں؟ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان سے دور ہو جائیں، فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ نے جتنی محنت کرنی تھی، دعوت دینی تھی، وہ آپ نے دے دی، اب آپ ان کی اتنی پرواہ نہ کریں۔ وذکر، ہاں فریضہ خاتم الانبیاء، نصیحت کرتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے ایمان والوں کو۔ اب دیکھیں ایمان والے تو پہلے سے کامیاب ہیں، اور نصیحت انہی کامیاب لوگوں کو، اس لیے دیکھیں غور کریں، المؤمنین کے نیچے لکھیں یعنی جن کی قسمت میں ایمان ہے، نہیں سمجھے؟ آپ نصیحت کرتے رہیں، جن کافروں کی قسمت میں ایمان ہوگا ان کو فائدہ ضرور ملے گا، سمجھ گئے؟ تو لہٰذا المؤمنین سے مراد حالن نہیں ہے، معالن ہے، فی الحال والے مومن نہیں ہے بلکہ فی المعال والے مومن ہے۔ وما خلقت الجن والانس، لکھے علت ما قبل و ترغیب، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو الا لیعبدون، لیعبدون کے نیچے لکھیں گے غایت تشریعیہ، غایت تشریعیہ، مگر یہ اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے، میری عبادت کرے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، ہم نہیں چاہتے ان سے من رزق، رزق کموانے کو لوگوں کے لیے، رزق کے نیچے لکھیں رزق کموانا، کموانا یعنی کمانے پر لگا دینا لوگوں کے لیے، ہم ان سے نہ تو رزق روزی چاہتے ہیں کہ وہ کمائے لوگوں کے لیے، وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھلائے، کہ وہ آج تک اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تم ذرا کماؤ اور یہ جو مسلمان ہیں ان کو آ کے کھلا دو، ایسا ہوا نہیں۔
اور نہ اللہ نے یہ کہا کہ بھئی تم لوگ ذرا کھانا پکاؤ اور میرے کھانے کا انتظام کر دو، نہیں، خود کماؤ خود کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ تم سے یہ نہیں کہا کہ امت مسلمہ کو لا کے دو، نہ تم سے یہ کہا کہ اللہ پاک کو لا کے دو۔ جو کماؤ وہ خود کھا لو، وہ تو اللہ نے مانگا ہی نہیں تم سے۔ اب سمجھے دوستو، ان اللہ هو الرزاق علت ما قبل، بے شک اللہ ہی رزق دینے والے، ذو القوت المتین، اور خوب طاقت والے ہیں۔ خوب متین کہتے ہیں مضبوط کو، ہم ترجمہ کر رہے ہیں خوب سے، خوب طاقت والے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، لکھے ترہیب، بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا، ذنوباً، غور کریں، ان کے لیے حصہ ہے عذاب کا۔ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے کیا ہے؟ حصہ ہے عذاب کا۔ مثل ذنوب اصحابہم، پہلے والے کافروں کے حصے کی طرح۔ اصحابہم کے نیچے لکھیں یعنی پہلے کافروں کے، یعنی جس طرح پہلے گزرے ہوئے کافروں کا عذاب میں حصہ ہے نا، ان کا حصہ ہے، فرمائے ان ظالموں کے لیے بھی اسی طرح حصہ ہے۔ تشبیہ سمجھ میں آئی؟ یعنی پہلے کافروں کے حصے کی طرح۔ فلا یستعجلون، لہذا جلدی نہ کریں، ان کو بھی ملے گا، جلدی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے، من یومہم، ان کے اس دن سے، یعنی قیامت کے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے اس سے ہلاکت ہے۔ یہ سورۃ الزاریات ختم ہوئی دوستو۔ آگے ہے سورہ طور۔ دیکھیں سورہ طور کا کیا ربط ہے؟ ربط سورہ طور بالزاریات نظر آیا؟ فرمانے پہلی صورت یعنی سورہ زاریات میں تھا ان الدین لواقع، اب بطور ترقی و تاکید کے فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ خلاصہ سورہ طور 5 باتیں۔ نمبر 1، شواہد مجازات، یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ مجازات کہتے ہیں بدلہ دینے کو، اور شواہد کہتے ہیں اس کی نشانیوں کو۔ نمبر 2، وقوع مجازات و انجام فریقین۔ نمبر 3، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، منکرین کے شکوے، اور نمبر 5، طریق المناظرہ بالمشرکین، مشرکین سے مناظرے کا، مباحثے کا طریقہ کیا ہے۔ اب سورہ طور کا موضوع کیا ہے دوستو؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ طور کا موضوع ہے بد اعمالی کی سزا یقینی ہے۔ بد اعمالی کی سزا کیا ہے؟ ہاں یقینی ہے، وہ مل کر رہے گی، اس سے نہیں بچ سکتے یہ لوگ۔ دیکھیں دوستو، والطور، لیکن شواہد مجازات، قسم ہے طور کی، طور جانتے ہیں؟ طور پہاڑ کی، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، اور اس کتاب کی مستور جو کہ لکھی گئی، جو کہ لکھی گئی۔ اب کتاب مستور سے کیا مراد ہے؟ حاشیے پر 3 مطلب اس کے لکھیں۔ نمبر 1 لوح محفوظ، نمبر 2 نامہ اعمال، اور نمبر 3 قرآن مجید، تینوں ہو سکتے ہیں۔ قسم ہے طور کی اور لکھی گئی کتاب کی، فی رق منشور، ایسے اوراق میں جو کہ کھلے ہوئے ہیں۔ رقن کہتے ہیں ورق، ورق جانتے ہیں؟ صفحات، اور منشور کھلے ہوئے۔ والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، 7ویں آسمان پر جو اللہ پاک کا گھر ہے، جیسے زمین پر کیا ہے؟ بیت اللہ نا، 7ویں آسمان پر جو اللہ پاک کا گھر ہے وہ ہے بیت المعمور، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں دوستوں۔ قسم ہے بیت المعمور کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے اس چھت کی، المرفوع جو کہ بلند کی گئی، جو کہ مراد کیا ہے؟ آسمان۔ والبحر، قسم ہے اس سمندر کی، المسجور، مسجور کے 2 ترجمے، جو جوش مارتا ہوا ہے، جوش مارنے والا، یا بھڑکایا ہوا۔ کیا کیا ہوا؟
سمندر جب جوش میں ہوتا ہے نا تو ابل رہا ہوتا ہے گویا کہ. یہ سب قسمیں کھا کے کہا ان عذاب ربک لواقع، جواب قسم، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع، اس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے. یوم تمور السماء مورا، وقت وقوع عذاب، وقت وقوع عذاب، جس دن آسمان تھر تھرا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بالکل ہل جاتا ہے نا جیسے کوئی چیز، تھر تھرا جائے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور جس دن پہاڑ چلنے لگ جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ چلنے لگ جائیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، انجام مجرمین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، وصف مکذبین، وصف مکذبین، جھٹلانے والوں کی نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ہم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ گوئی میں کھیلتے ہیں. خوض کہتے ہیں بیہودہ گوئی، بیہودہ گوئی میں کھیل رہے ہوتے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکیلا جائے گا. یدعون، کیا کیا جائے گا؟ جس دن دھکیلے جائیں گے الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف. دعا، دعا بری طرح دھکیلنا. ہذہ النار، اس سے پہلے لکھے فیقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے التی کنتم بہا تکذبون، جس کا تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے، جس کو انکار کرتے تھے. افسحر ھذا، استفہام توبیخ. بعض دفعہ استفہام ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے ذلیل کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے. اب جب عذاب میں جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی اب بتاؤ، افسحر ھذا، یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا ابھی بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ دنیا میں کہتے تھے نا کہ قیامت کی باتیں جادو ہے، یا کہتے تھے یہ نہیں ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی ابھی بھی جادو لگ رہا ہے یا نظر ہی نہیں آ رہا ہے ابھی تک تم لوگوں کو. اسلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں. فاصبروا او لا تصبروا، چاہے صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے. سواء علیکم، لکھے الامران، سواء سے پہلے لکھے الامران، دونوں معاملات تمہارے حق میں کیا ہے؟ برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا اسی کا جو تم کیا کرتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون، انجام متقین، بے شک جو متقین ہیں فی جنات، یہ کیا ہے؟ بیان انعامات ہے نا، بیان انعامات. فی جنات کے نیچے لکھے نعمت نمبر 1، جو متقین ہیں وہ باغات میں ہوں گے. ونعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین، خوش دل ہوں گے. خوش دل کا مطلب یعنی ان کے دل خوش ہوں گے وہاں پر. کیوں؟ بما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا اس پر ان کا دل خوش ہوگا. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، ان کا رب ان کو بچا لے گا جہنم کے عذاب سے. کلو واشربو، کلو نعمت نمبر 2، اور اللہ فرمائیں گے کھاؤ اور پیو. ہنی ان، خوشگوار ہو کے. کیا ہو کے؟ خوشگوار ہو کے. بما کنتم تعملون، بسبب ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے. متکئین علی سرر مصفوفہ، نعمت نمبر 3، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. علی سرر، ایسے تختوں پر. مصفوفۃ، جو برابر بچھے ہوئے ہوں گے. جو کیا ہوں گے؟ برابر بچھے ہوئے ہوں گے ایک ساتھ ساتھ. اس لیے کہ جب آپس میں بے تکلف دوست بیٹھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ قریب قریب بیٹھیں، ہے نا. اب ایک یہاں ہے اور ایک وہاں ہے. جیسے آج کل سوشل ڈسٹنس کی بات چل رہی ہے کہ بھئی آپس میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. تو ایک نمازی وہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک وہاں ہے. خیال کریں، اس پہ بھی بات چل رہی ہے کہ مدارس والے صفوں میں جو ہے نا دائرے بنائیں. واقعی میں اس پہ بات چل رہی ہے کہ صفوں میں دائرے بنائیں. ایک صف میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کر نمازی کھڑے ہوں، پھر ایک صف چھوڑ کر اگلے صف میں، پھر اس سے، پھر اس سے. وہ ایک بڑے خاصے کی چیز ہوگی کہ دائرے بن جائیں گے. پھر ممکن ہے کہ محلے کے بچے آ کے فارغ وقت میں اس دائروں میں کوئی کھیل کی ترتیب بھی بنا لے. وہ سمجھے کہ شاید مساجد والوں نے انتظام کیا ہے،
ہوتا ہے نا کوئی دائروں والا کھیل ہوتا ہے نا, ایک کو پیچھے سے دھکا دیا, وہ جا کے دوسرے دائرے میں چلا گیا. تو ایسا نہ ہوا کہ کسی نمازی کو دھکا دے دیں کہ دائرے میں کھڑا ہوا ہے شاید. تو تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے تختوں پر جو برابر بچھے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ نعمت نمبر 4, اور ہم ان کا نکاح کرا دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں سے. بات آ گئی پہلے کہ تزویج سے مراد نکاح شرعی نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد جوڑنا ہے, ملانا ہے. والذین آمنوا نعمت نمبر 5 لکھیں وصل اقربا و بیان فضل. وصل اقربا و بیان فضل. دیکھیں دوستو, سب کچھ ہو لیکن انسان اپنے گھر والوں سے دور ہو تو ہر خوشی پھیکی لگتی ہے انسان کو, ہے نا, اور اپنے گھر والے یاد آتے ہیں. تو یہ احساس جنت میں بھی ہوگا. تو اللہ نے اس کو باقاعدہ انعامات میں ذکر کیا, فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, اور ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی ایمان لانے میں. یہ شرط ہے, اگر اولاد نے ایمان لانے میں اپنے ماں باپ کی اتباع کی تو الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے ان کی اولاد کو. دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے جنتی کہے گا اللہ میری اولاد بھی آ جائے, تو اب اگر اس اولاد کا اعمال کے اعتبار سے جنت میں وہ مرتبہ نہیں ہو تو اللہ فرمائیں گے وہ تو فلاں طبقے میں, وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے یہاں تک نہیں آ سکتا. تو اللہ فرمانے الحقنا بہم ذریتہم, ہم فضل فرمائیں گے اس کی اولاد کو لا کے اس سے ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء, اور نہیں گھٹائیں گے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی. اب ایک صورت تو یہ بھی ہے نا کہ ماں باپ سے کہا جائے کہ بھئی اچھا اگر آپ کو اولاد یاد آ رہی ہے تو پھر یہ چھوڑ کے نیچے آ جائیں آپ لوگ نیچے آ جائیں نا ان کے پاس. تو یہ تو اللہ کے فضل کے خلاف ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال میں سے کچھ کمی, یہ اپنی جگہ پر رہیں گے, ہم فضل فرما کے ان کو نیچے سے اوپر لے آئیں گے. اتنی مہربان ذات ہے. کل امرئ بما کسب رہین, ضابطہ عدل. فرمایا ہر بندہ اپنے کیے ہوئے میں پھنسا ہوا ہوگا, اپنے کیے ہوئے میں پھنسا ہوا ہوگا. یعنی ہر ایک کا اس کا ذاتی معاملہ ہے, یہ نہیں کہ ایک کو دوسرے کے معاملے میں پھنسا دیا جائے جیسے دنیا میں ہوتا ہے, نہیں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ لکھے تتمہ انعام نمبر 2, تتمہ انعام نمبر 2. نعمت نمبر 2 تھا نا کلو وشربو, اس کا تتمہ ہے. فرمائے وَأَمْدَدْنَاهُمْ ترجمہ لکھیں اور ہم بڑھاتے رہیں گے. کیا کریں گے؟ ہم بڑھاتے رہیں گے بِفَاكِهَةٍ پھلوں کو, وَلَحْمٍ اور گوشت کو, مما یشتہون حسب خواہش, حسب خواہش بڑھاتے رہیں گے. یتنازعون فیہا کأسن, اب اس کے 2 ترجمے. یتنازعون فیہا وہ پیش کریں گے اس جنت میں ایک دوسرے کو. یتنازعون یہ باب مفاعلہ ہے نا, باب تفاعل ہے. تنازع یتنازع, ایک دوسرے کو, جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی آئے اور ایک آپ لے لیں آپ لے لیں, وہ کہہ رہے آپ لے لیں, اس طرح ایک دوسرے کو پیش کریں گے. کأسن جام شراب. استاد صاحب ترجمہ فرماتے ہیں چھینا جھپٹی کریں گے. یہ بے تکلفی اور غایت مانوسیت کی علامت ہے. جیسے بے تکلف دوست بیٹھے ہوں اور آگے کوئی چیز رکھ دی جائے تو حالانکہ وہ سب کو ملنی ہے, لیکن ایک کیا کرتا ہے جلدی سے اس میں سے اٹھا لیتا ہے, دوسرا اس میں سے اٹھا لیتا ہے, تیسرا کہتا ہے وہ زیادہ بھرا ہوا ہے وہ میں لے, ہے نا. یہ تو ایک محبت میں ہوتا ہے نا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو محروم کر کے مجھے لینا ہے. تو چھینا جھپٹی کریں گے اس جنت میں جام شراب میں. لیکن وہ شراب کیسے ہوگی؟ فرمایا لا لغو فیہا, جس میں بک بک نہیں ہوگی. بک بک, دنیا کی شراب تو پی لی تو پھر تو شروع ہو گیا, اس کو گالی دے رہا ہے, اس کو گالی دے رہا ہے, ادھر پتھر مار رہا ہے, دماغ خراب ہو گیا نا. تو فرمایا اس میں بک بک نہیں ہوگی. اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ اس میں بہکنا نہیں ہوگا, بہکنا نہیں ہوگا. ولا تأثیم, اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی, نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ, اور ان پر پھریں گے چکر لگائیں گے, غلمان نوعمر لڑکے.
حاشیے پہ لکھا ہے چھوٹے نوعمر لڑکے کام میں تیز ہوتے ہیں اس لیے جنت میں غلمان بنائے گئے، یعنی خدمت کے لیے چھوٹے بچے ہوں گے اور وہ ان پر چکر لگائیں گے، پھریں گے. لہم کے نیچے لکھے لخدمتہم، ان کی خدمت کے لیے. کانہم لؤلؤ مکنون، اور ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے کہ موتی مکنون پوشیدہ، چھپے ہوئے موتیوں کی طرح. واقبل بعضهم على بعض، انعام نمبر 6. اب جنتی بیٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر یتساءلون، آپس میں بات چیت بھی کریں گے، باتیں کریں گے. قالوا کہیں گے انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. سبب کامیابی نمبر 1، کہیں گے ہم لوگ تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں مشفقینہ ڈرا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یعنی انجام سے لکھیں. کہیں گے جب دنیا میں ہم تھے نا تو یاد ہوگا کتنا ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. تو یہ ان کی کامیابی کا پہلا سبب ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف. تو کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرا کرتے تھے انجام سے. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا جہنم کی عذاب سے. سموم لکھے جہنم. انا کننا من قبل ندعوہ، سبب کامیابی نمبر 2، بے شک ہم لوگ اس سے پہلے ندعوہ، اسی اللہ ہی کو پکارتے تھے. ہم دنیا میں اللہ ہی کو پکارتے تھے. انہ هو البر الرحیم، اور بے شک وہ اللہ پاک محسن. برو کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں. الرحیم، رحم کرنے والے ہیں. سمجھ گئے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.